بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خلیل چند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو اس سے پہلے کا ولاگ تھا اس میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے نوکری کیسے ملی، ریڈیو پاکستان کی نوکری۔ تو یہ نوکری کا جو سفر ہے وہ تقریباً 34.5 سال کا تھا۔ اب یہ لمبا سفر ہے، اس سے پہلے مختصر سا سفر 4-5 سال کا، یعنی کراچی یونیورسٹی کا، اور نوکری جب ملی اس سے پہلے کیا کیا کرنا پڑا۔ کراچی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا اور وہ داخلہ بھی بڑا دلچسپ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ اس میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا، کیونکہ اپنے والدین پر ہم بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ کیونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ جناب ہم خود پڑھیں اور پھر نوکری بھی کریں، اس کے بعد پھر شادی وادی بھی کر لیں گے۔ تو خیر مجھے داخلہ ملا۔ اس زمانے میں مینول داخلہ سسٹم ہوتا تھا، مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ جو فارمز جمع کراتے تھے۔ تو میں نے سندھی، سوشیولوجی، اسلامک اسٹڈیز، ان 3 میں جمع کروایا تھا۔ 3 کی اجازت ہوتی تھی، تو اس میں میرا ظاہرہ داخلہ تو ہو گیا تینوں میں۔ تو میں نے سوشیولوجی جوائن کیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر میں سندھی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، پھر 2 مہینے کے بعد پھر سوشیولوجی میں آ گیا۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے، دلچسپ بات ہے۔ ہوا یوں کہ 1 مہینہ جو پہلا تھا سوشیولوجی کا، ایک تو تعارفی 1-2 دن کے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر ٹیچرز جب آتے تھے، جب تک جان پہچان ہو، اور پھر ٹیچرز سے سوال کرتے تھے۔ ہم نئے کراچی میں آئے تھے، داخلہ لیا۔ اردو بظاہر تو ٹھیک تھی، سمجھ میں آتی تھی، بولتے بھی تھے، لیکن لب و لہجہ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں تھا، بالکل سندھی اسٹائل کا، جس کو ہم اکثر گلابی اردو کہتے ہیں، تو وہ لب و لہجہ تھا۔ تو وہ ہم بڑا مائنڈ کرتے تھے۔ میں اور میرے ایک دوست عبد القادر، جو بھی BA کر کے چلے گئے تھے، وہ تو خیر میں نے یہاں سے آنرس کیا، پھر MA کیا۔ تو ہوا یہ کہ ہم سے اگر کوئی ٹیچر سوال کرتا تھا تو ہم پھر کھڑے ہو کے جواب دیتے تھے، تو بڑا شرما کے، اور دے تو دیتے تھے جواب ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو اردو اسٹائل تھا یا ٹوٹی پھوٹی انگلش تھی، اس پہ خواتین ہنستی تھی بہت، لڑکیاں، کیونکہ سوشیولوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہم 7-8 لڑکے ہوتے تھے، باقی تقریباً 40 یا 42 لڑکیاں تھیں۔ تو وہ کہکا لگ جاتا تھا، وہ ہنستی تھی، ہمیں بڑا برا بھی لگتا تھا۔ تو بہرحال ہم نے کہا یار اب ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 1-2 خواتین نے، لڑکیوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، کسی کی حوصلہ افزائی کریں، آپ تو کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں، طنز نہیں کریں۔ تو خیر ہم نے کہا یار ہمارا داخلہ تو ویسے ہی ہے سندھی ڈپارٹمنٹ پہ۔ تو میں اور عبد القادر ہم چلے گئے سندھی ڈپارٹمنٹ۔ وہاں ہم تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران ہمیں جو سوشیولوجی کی جو لڑکیاں تھیں وہ تو دیکھتی رہتی تھی، بھائی یہ تو آ نہیں رہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک لڑکی جس کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، ناہید ہاشمی ان کا نام تھا، ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگے آپ کہاں چلے گئے، آپ تو اچھا خاصا بولتے تھے، جواب دیتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، تو کیا مسئلہ کیا ہوا، آپ کیوں سندھی ڈپارٹمنٹ میں کیوں چلے گئے؟ میں ان کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، ہم پر لڑکیاں ہنستی ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہم سندھی ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو نہیں آپ چلیں تو صحیح، آپ چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ خیر وہ زبردستی میں لے کے گئی وہاں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر وہ جو میں ان کو سلام کرتا ہوں اتنی بڑی جرت کا، کہ انہوں نے پوری کلاس میں آ کے کہا کہ بھائی آئیے، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ چلے گئے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں اسٹوڈنٹس اور پڑھیں ہمارے ساتھ، یہ تو بڑے اچھے۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ اب آپ کوئی بھی پہ ہنسے گی نہیں، کوئی طنز نہیں کریں گی۔ تو پھر ان کے سامنے جب ان کا وعدہ لیا، پھر ہم نے بھی ہمت کی، اور پھر یوں سلسلہ چلتا رہا۔ اور اگلے ہی سال میں الحمدللہ میں نے خاص طور پر اردو میں اتنی مہارت کا تھوڑا سا کنٹرول حاصل کر لیا کہ ہم اسٹیج پروگرام کرنا شروع کر دیے تھے، جو یونیورسٹی کے سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہوتے تھے، پکنک ارینج کرنا، کسی کی فیئر ویل ہے، کسی کا ویلکم ہے اگلے سال کے اسٹوڈنٹس کا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور بڑا مزہ آیا۔ تو اس دوران ہم اپنا خرچہ ہے ہاسٹل کا، کتابوں کا، یا جو آنا جانا، تو ہم ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ پھر کسی نے کہا جی ٹیچنگ مل جاتی ہے، اس زمانے میں سرکاری گورنمنٹ کی ٹیچنگ بڑی کم تنخواہ میں، 350 یا مجھے یاد ہے 450 تنخواہ تھی، تو وہ ہم نے ٹیچنگ کر لی، اور وہ ہم اس 400 450 میں سے بھی
महीने में बचा लेते थे, क्योंकि अखराजात बहुत कम होते थे, हॉस्टल में रहते थे और खाना पीना इतना सस्ता होता था। तो इतना सस्ता होता था कि हम ₹1.5 ₹1.50 में हम एक टाइम का खाना खाते थे। और आपको पता है स्टूडेंट्स हॉस्टल में कैसे होते हैं, वो एक प्लेट मंगवाते हैं, 4 लोग खाते हैं और वो फिर ग्रेवी के ऊपर ग्रेवी, ग्रेवी के ऊपर ग्रेवी, 8-10 रोटियाँ खा लेते हैं। 4 आने की पता नहीं 8 आने की रोटी होती थी और हम उसी प्लेट में से गुज़ारा कर लेते थे। मतलब एक अच्छा भी लगता था, हँसी मज़ाक में टाइम पास हो जाता था, पैसे बच जाते थे। तो ये बड़ा सा अच्छा दिलचस्प वाक़या है। एक तस्वीर जो मैंने आपको कहा मैं दिखाता हूँ, ये मेरे आखिरी स्कूल की है। जब मुझे रेडियो की नौकरी मिली तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं कैसे बैठा हूँ वो ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।